أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے لیے بیٹھے اور کھڑے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی تکلیف میں اس نے کسی کو پکارا ہی نہ تھا۔ جو لوگ حد سے گزرتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو اس طرح ہلاک کیا کہ جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا اور ان کے پیغمبر ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے اور وہ ایسے نہ تھے کہ یہ ایمان لاتے، ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 12 اور 13 ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب کریم نے پچھلی امت کے لوگوں کی بات اور اس امت کے لوگوں کے اس حوالے سے بات کہ ان کی مایوسی کی ترتیب کیا ہے یہ ذکر فرمایا۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر بندہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا تو میں ٹھیک ہوں، میں گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاؤں، تو یہ سوچ غلط ہے۔ اور پھر اگر کوئی یوں کہے کہ اے اللہ تیرا دین سچا ہے تو ہمارے اوپر عذاب لا دے، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ دو آیات تھی۔ آج کی آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ظلم پہ ظلم کرتے رہیں اور عذاب نہیں آئے گا، وہ مشترکہ سب پر نہیں آئے گا۔ فرداً کسی کو اس کی سرکشی کی بدولت عذاب میں مبتلا کر دینا یہ عدل الہی ہے، یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ ان آیات میں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آیت شروع فرمائی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، ذہنی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، مالی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، حالات کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، کسی قسم کی تکلیف ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو رب فرماتے ہیں پھر وہ ہمیں پکارتا ہے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، یعنی ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے۔ وہ مالی پریشانی ہو، جسمانی ہو، جو بھی ہو، تو بندہ یہ مانگتا رہتا ہے رب کریم سے۔ فرمایا یہ تو مسلسل مانگتے رہتے ہیں۔ اچھا، جب اس کی مانگ کی بنیاد پہ اللہ جل شانہ اس بندے کی اس تکلیف کو ٹال دیتے ہیں اور اس بندے کی دعا کو قبول کر کے اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں، تو حق تو یہی ہے کہ بندہ اب ڈبل شکر ادا کرنے لگ جائے کہ اللہ تو نے میری تکلیف ہٹا دی اور میری دعا بھی قبول فرما لی۔ حق تو یہ تھا۔ فرمایا یوں نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ یوں ہو جاتا ہے بندہ گویا اس نے اپنی تکلیف میں اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا، یعنی یہ کیفیت ہے۔ فرمایا یہ کیفیت جو ہے ناشکروں کی ہے، جو حد سے گزر جاتے ہیں یہ ان کی کیفیت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو کچھ معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ مجھے حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اسی بات کو قرآن کریم کی دوسری آیات میں ان مثالوں سے سمجھایا گیا ہے کہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اگر یہ کشتی میں بیٹھے لوگ، مشرکین کی بات تھی، اور کشتی دریا میں چل رہی ہے اور دریا میں اسے کوئی ہچکولے آنا شروع ہو گئے ہیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر یہ بتوں کو نہیں پکارتے، خالص دل سے اللہ کو پکارتے۔ انہیں اس وقت پتہ ہے کہ ہمیں بت نے نہیں بچانا، ہمیں غیر اللہ نے نہیں بچانا، اللہ نے بچانا۔ تو فرمایا جب ان نے خالص ہو کر اللہ کو پکارا تو رب کریم نے انہیں اس تکلیف سے نجات دی۔ تو پھر کیا ہوا؟
فرمایا فلما نجاہم الی البر، جب ہم انہیں زمین کی طرف آسانی سے پہنچا دیا تو اس وقت اذا ہم یشرکون، پھر انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، بھائی بت کی وجہ سے آ گئے، فلاں کی وجہ فلاں کی۔ تو یہ انسان کی عادت اور فطرت میں ہے کہ وہ تکلیف میں ہے تو پھر پکارے گا، اور جب وہ تکلیف ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر شکر کا مادہ اس میں کم ہو گیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون سی فطرت ہے؟ اس فطرت کو فطرت اسلامی پہ لے آنا چاہیے۔ یہ پہلی آیت میں۔ دوسرا، اسی پہلی آیت میں یہ لفظ ہے مسرفین کے بارے میں، یعنی حد سے گزرنا۔ دیکھیں، ایک گناہ کی قسم وہ ہے جو بندہ گناہ کرے اس پر عذاب، کفر، زندہ کا، اس طرح کی چیزوں کا حکم نہیں لگتا۔ چلو گناہ ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ اس کے اوپر بندہ کافر کہہ دے، برا کہہ دے، تو یہ گنجائش ملتی رہتی ہے معافی اور توبہ کی۔ لیکن جب بندہ ایسا گناہ کر لے جو بندے کو اسلام کی باؤنڈری سے ہی باہر کر دے، ایسا جملہ کہہ دے، تو فرمایا ایسا جملہ کہنے والا یہ مسرفین میں سے ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات دیکھیں نا، اگر دو بندوں میں لڑائی ہو نا تو بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے میں تیرے موقف کو نہیں مانتا، تیری بات کو نہیں مانتا۔ کوئی بندہ یوں کہے میں تیرے مذہب پہ لعنت کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ کیسز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں فتویٰ میں کہ مفتی صاحب بتائیں اس بندے نے اس بندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تیرے مذہب میں ایسی تیز۔ تو میں نے کہا بھائی اس کا مذہب کیا ہے؟ وہ کوئی مجوسی ہے، آتش پرست ہے، وہ بھی مسلمان ہے، تو آپ نے دراصل تو کلمے سے اپنا بغض نکالا ہے۔ تو یہ مسرف ہو جاتا ہے، بندہ حد سے گزر جاتا ہے۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ ہم نے بہت سے قوموں کو آپ سے پہلے ہلاک کیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان لوگوں نے حد سے گزرنے والی ترتیب رکھی ہے، ایسا معاملہ کہ اللہ کے ساتھ شرک، اور شرک کو پھر دین کہنا۔ کئی قوموں کی مثالیں ایسی موجود ہیں۔ آپ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی مثال لے لیں۔ رب کریم نے انہیں اونٹنی پہاڑ سے نکال کر دے دی ہے۔ وہ اونٹنی کسی اونٹنی کی بچی نہیں تھی، وہ اللہ کے امر کن سے پیدا ہوئی تھی۔ تو رب نے فرمایا کہ اب یہ آ گئی ہے، وقت کے نبی کی زبان سے حکم آیا یہ جو تمہارا تالاب ہے نا اس میں پانی ہے، تو ایک دن پورا یہ چشمہ پانی کا پی جائے گی، تم پانی نہیں پی سکو گے۔ اس دن اس اونٹنی کا دودھ اتنا ہوگا کہ تم اپنے گھروں میں پانی کی طرح دودھ لے جاؤ گے، دودھ پینا، اور اگلے دن یہ دودھ نہیں دے گی، پھر تم سارے پانی پینا۔ یہ کون سی مشکل بات تھی؟ لیکن ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، تو پھر عذاب آیا اللہ رب العزت کا۔ قوم موسیٰ کے بچے کہتے ہیں وادی عتیم میں کپڑوں سمیت پیدا ہو رہے ہیں، بچہ بڑا ہو رہا ہے، کپڑے بڑے ہو رہے ہیں، یہ پانی چلتا ہے تو چشمے ساتھ چل رہے ہیں ان کے، اور صبح کے ناشتے میں من ملتا ہے اور دوپہر اور عشاء کے کھانے میں انہیں سلوہ ملتا ہے، یہ بٹیر کو روسٹ کر کے انہیں مل جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہتے ہیں یہ ہمیں کچھ پسند نہیں ہے، اللہ سے دال مانگ کے دو، سبزیاں مانگ کے دو، اللہ رب العزت سے ہم پیاز مانگ کے دو تاکہ ہم اس کا تڑکا وڑکا لگا کے اپنے سالن پکا کے سیکھ سکیں۔ یہ پہلے پارے کی آیات ہے۔ تو اس طرح کے ہر معاملات میں انہوں نے نافرمانی کی، اور جب ظلم پہ ظلم ان نے کیا اور حد سے بڑھ گئے تو رب فرماتے پھر انہیں عذاب ملا۔ حالانکہ ان کے پاس ان کے انبیاء کرام روشن دلائل لے کر آئے تھے، یہ سمجھ جاتے، یہ مان جاتے، نہیں مانا، ناشکری کی ہے، تو ان ناشکری لوگوں کو پھر ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے۔ یہ قرآن کریم کی دو آیات ہمیں سمجھاتی ہیں کہ دین اسلام ہمارے اوپر ایک تحفہ اللہ نے دیا ہے، اس کے مسائل اگر سمجھ میں نہیں آتے تو بندہ مان لے، ناشکری نہ کرے۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس درس میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے اس وقت دل اتنا دکھی ہے رات والے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ کی وجہ سے۔ میں تراویحوں کے بعد آیا، مجھے سرسری معلوم ہوا، رات میں بیٹھا ہوں، میں نہیں سو سکا، میں نے مسلسل رابطہ رکھ کر پوچھا ہے کہ مسئلہ ہوا کیا ہے۔ آپ اور ہم تو رات کو سو کر اٹھ کے آ جاتے ہیں، لیکن جو کل مسجد نبوی میں ہلڑ بازی چند لوگوں نے کی ہے، ہمارے پاکستانی حکومت کا سرکاری وفد وہاں پہنچا، اگر کسی کا سیاسی اختلاف ہے تو ملک میں بیٹھ کے بندہ حل کر لے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کریں۔ تو چند یہ عمرانی غنڈوں نے مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ایسے ایسے گالیاں، ایسے ایسے الفاظ، وہ ہلڑ بازی اور نعرے بازی بولی ہے جس کو الفاظ میں آپ کے سامنے یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی اس حد تک ہم گر گئے ہیں کہ ہمیں عبادت کی جگہ میں بھی اخلاقیات بھول گئے۔ اچھا، مسجد نبوی وہ جگہ ہے
روضہ پاک پر اللہ ہم سب مسلمانوں کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ سورۃ حجرات کی آیات لکھی ہوئے ہیں کہ پیغمبر کے سامنے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں درود پاک پڑھنے کا بھی حکم ہے تو پھر بندہ آہستہ آواز میں پڑھے۔ یہاں جبرائیل جیسا فرشتہ بھی آداب کو لے کر آتا ہے، اور یہاں تو اونچی آواز میں بات کرنا بھی نہیں ہے، اور یہاں اتنا بلند آواز سے دوسرے کے خلاف، وہ بھی سیاسی نعرہ بازی، وہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، کوئی دینی معاملہ نہیں ہے، کوئی اسلامی معاملہ نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ اتفاقی بھی نہیں ہو۔ رات یہ تحقیق آئی ہے سامنے کہ ان کے پیچھے بھی اگر تحقیق کی جائے تو وہی لابی نکلے گی جن کو اسلام قبول نہیں ہے۔ چیکو نامی ایک بدبخت ہے، وہ 4 دن پہلے انگلینڈ سے روانہ ہوا ہے پورا پلانٹڈ طریقے پہ کہ ان دنوں میں اس وفد نے آنا ہے۔ وہ اپنے ساتھ 4 بندے لے کے، اس کی تصویریں ہیں باقاعدہ، اور وہ مسجد نبوی پہنچا ہے اور اس نے آ کر یہ ساری ہلڑ بازی کیا۔ عمر اس کی 60 سال سے اوپر ہے۔ یہ کیا اسلام ہے؟ ہم اس طرح کریں گے، لوگ مسجد نبوی آئیں گے، ہم شور شراب۔ اچھا وہ کوئی عام بندہ بھی نہیں ہے، جہانگیر چیکو جس کا نام ہے، اس کی عمران خان کے ساتھ تصویریں ہیں باقاعدہ، اس کی وزیر اعظم ہاؤس میں باقاعدہ ان کے ساتھ پوری ترتیبیں ہیں۔ تو کیا سیاسی مقاصد کو نکالنے کا یہ معنی ہے کہ بندے کو مسجد نبوی کے آداب بھی معلوم نہ ہو؟ میرا اللہ جانتا ہے، میں صبح نماز میں مجھے رونا آ گیا، میں نفل پڑھ رہا تو میں نے کہا یا اللہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے کہ حرم نبوی کا تقدس کی پامالی۔ پھر 2 میں نے نوجوانوں کی ویڈیو دیکھی ہے جو اپنی ہاتھ سے ویڈیو بنا رہے ہیں اور پیچھے روزہ اقدس نظر آ رہا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے بھگایا ہے ان بے ایمانوں کو، یہ وہ اس طرح کی روزہ نبی پیچھے نظر آ رہا ہے، اور وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں، کہکا لگا رہے ہیں، فلاں کو بھگایا، فلاں کو بھگایا، فلاں کو بھگایا۔ اگرچہ وہاں کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کوئی سعودی حکومت قانون سے نپٹے گی، لیکن ذرا اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ پیچھے ہاتھ کیا ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، مسجد نبوی میں اس طرح توہین آمیز رویہ پیش کرنا یہ تاریخ میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ یا تو یزید کے دور میں تھا، کہتے ہیں اس نے 3 دن مسجد نبوی کی نماز کو معطل کیا تھا اور اپنے گھوڑے باندھے تھے، یا اس نیازی کے جا کر یوتھیے باندھے گئے۔ اس سے جملہ اور بندہ کیا کہے؟ مسلمان کے دل جہاں دھڑکیں، جہاں سے ہمارا اسلام اور مذہب اور ایمان کا واسطہ ہو، وہاں پر اس طرح کا جملہ۔ میں نے مسجد نبوی کے پاس دیکھا ہے، روضہ نبوی کے پاس، آپ میں سے حضرات گئے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے، مسجد نبوی کے ساتھ جو گاڑیاں روضہ پاک کے ساتھ ان کی چلتی ہیں نا، وہ الیکٹرانک گاڑی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی۔ اور جو روضہ پاک سلام والی جگہ ہے جہاں پر صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے، وہاں کی جو صفائی ہوتی ہے نا، وہ سائلنٹ مشینیں ہیں، سائلنٹ ہے، اور جو جھاڑو ہے نا، وہ جھاڑو یہ نہیں ہے جس سے آواز ہوتی ہے، واللہ وہ ریشم والے اور کپاس والا جھاڑو ہے جس سے آواز نہیں ہوتی۔ اتنی وہاں ادب کا لحاظ رکھا گیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر، اور انہوں نے آوازیں لگائی تھی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائی، تو رب کریم نے آیت اتار دی کہ تم ایمان لانے کے لیے آئے ہو، آداب سیکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے قدر بلند آواز تمہاری ہو گئی نا تو تمہارے اعمال سارے چٹ ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، اعمال غارت ہو جائیں گے۔ ایک صحابی اس آیت کے بعد رسول اللہ خدمت میں آئے، انہوں نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میری فطرت اور بنیاد پیدائش میں شامل ہے، میں کچھ اونچا بولتا ہوں، اور یہ آیت آ گئی ہے تو میں تو زبان کو بند کر کے بیٹھ جاؤں۔ کہتے ہیں وہ لکھ کر لایا، ساتھ والے بندے نے پڑھ کے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرضی پیش کی، تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کیس کو میں جانتا ہوں، اس کی آواز تو بائی برتھ پیدائشی طور پہ اونچی ہے، کوئی گستاخی کے لیے نہیں بول رہا، لہٰذا اس کو یہ بولنے کی ہمارے ہاں اجازت ہے۔ یہ حال ہے۔ اس طرح کی احادیث اور روایات، اور اس موقع پہ ٹھہر کر، اور وہ بھی ہلڑ بازی ایک سیاسی مسئلے پر، کوئی مذہبی بات بھی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور مسجد نبوی میں 2 بندوں کی اونچی آواز آنے لگی۔ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے چھوٹی سی کنکری اٹھا کے میری طرف آرام سے پھینکی، میں یوں متوجہ ہوں تو مجھے اشارہ کیا کہ ان 2 بندوں کو لے آؤ۔ کہتے میں ان کو لے آیا کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں، وہ آ گئے دونوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ جلد اول میں باب رفع الصوت فی المساجد میں ذکر کیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ میں تھے اور سب سے پہلا سوال کیا کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے نام بتایا، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہتے انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ اب طائف اور مدینہ طیبہ کا تقریباً 550 سے 550 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔
تو حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور فرمایا اگر تم یہیں کے رہنے والے ہوتے ہیں اور تمہیں آداب نہیں پتہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ اونچی آواز سے بات کر رہے ہو تو میرا کوڑا تم سے بات کرتا. چھوڑ دیا پھر انہیں کہ دور کے ہیں، انہیں معلومات نہیں ہیں، یہ مسافر ہیں یا اس طرح کی بات. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، جلد اول کتاب الصلاۃ باب رفع الصوت فی المساجد کے تحت. تو یہاں تو اتنا آداب ہے، اتنا جمال ہے وہاں پر. میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ جن بندوں نے کام کیا ہے ان کے پیچھے بھی کوئی قادیانی ہے، یہودی لابی ہے، اور اعمال تو ویسے ہی بندے کے ضائع ہے. اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو اس گناہ کی نحوست کی عذاب سے محفوظ رکھے. مسجد نبوی میں جب یزید نے یہ کام کیا تھا نا تو اس کی حکومت اور اس کی سلطنت دنوں میں ختم ہوئی تھی. تو جس نے یہ کام کیا اس نے اپنی زوال کی بنیاد رکھ دی ہے. اللہ جل شانہ ایسے ظالموں سے امت کو پاک فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اے اللہ تو اپنے گھر کی اور رسول اللہ کے در کی حفاظت فرما. اے اللہ میں وہاں کے آداب عطا فرما. اے اللہ جن ظالموں نے کام کیا اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے، ورنہ ان کے لیے اپنا فیصلہ فرما. اے میرے مولا ہمیں حرم مکی اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام بجا لانے والا بنا. اے اللہ جو ان نے وہاں پر ہلڑ بازی کر کے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بے حرمتی کی ہے، اے اللہ اس نحوست سے ہم پوری امت کو عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.